کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور سے 1 سال پہلے کا رمضان اپنے آپ میں بہت بڑی نشانیاں لے آئے گا۔ اس آخری رمضان میں ایک بے حد خوفناک اور ہیبت ناک آواز دنیا بھر کے لوگ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور مسلمانوں کے لیے اس مہینے میں روزے فرض ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ پیارے دوستو، قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہیں، یعنی مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنا، یعنی دوبارہ زندگی لوٹانا۔ تاہم قیامت اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں۔ لیکن اس بات پر بھی تمام انسانوں کا ایمان ہے کہ دنیا پہ آنے والی اس قیامت سے بچاؤ ناممکن ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اور دیگر آسمانی مذاہب جیسا کہ عیسائی اور یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت آئے گی اور سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، اور پھر سب کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان کیسا ہوگا؟ آخری رمضان میں کون کون سی واقعات رونما ہوں گے؟ قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان میں لوگ اندھے اور بہرے کیوں ہو جائیں گے؟ قرب قیامت کے آخری رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہو جائے گی؟ اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں؟ اس آخری رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کا کھانا جمع کرنے کا حکم کیوں فرمایا؟ اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل کیا جائے تو ان فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے مکمل جوابات دیں گے۔ پیارے دوستو، خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہیں سب فنا ہونے والی ہیں، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پیارے دوستو، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو کوئی دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا، مگر اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اسی طرح اس کائنات کو فنا ہونا ہے، اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچ جائے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دینا ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی اور قیامت کا وقت کیا ہوگا؟ یہ ایسی بات ہے جس کا علم صرف اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ارفع میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے، اس کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس کا وقت سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، اور آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گا، اور آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، قیامت کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب وقوع پذیر ہوگی، مگر علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ قیامت جمعے کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی چھوٹی اور بڑی تمام نشانیاں بتا دی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے، جن میں گناہوں کی کثرت کا ہونا، زنا کا عام ہونا، لوگوں کا والدین کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنا، امانت میں خیانت کرنا، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا زیادہ ہو جانا، گانے بجانے، ناچ وغیرہ کی کثرت کا ہونا، بعد والوں کا پہلے گزر جانے والے لوگوں کو برا بلا کہنا،
بے علم اور کم علم لوگوں کا پیشوا بننا، چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگوں کا بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنوانا، نااہل لوگوں کا بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہونا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کا خروج، دھویں کا ظاہر ہونا، مغرب سے سورج کا نکلنا اور دعوت الارض کا نکلنا، ٹھنڈی ہوا کا چلنا، غلبہ حبش، آگ کا نکلنا وغیرہ قابل ذکر ہے۔ مگر آج کی ویڈیو میں ہم جس نشانی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والے مختلف آفات سے ہے۔ قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کی نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہو جانے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہوگا۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، اور باحثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ سب باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن قیامت کے ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، ان کے حوالے سے آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک دنیا بھر میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، اور تب ہی آخری علامت یعنی آخری رمضان کا ظہور ہوگا، جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور سے 1 سال پہلے کا رمضان اپنے آپ میں بہت بڑی نشانیاں لے آئے گا۔ اس آخری رمضان میں ایک بے حد خوفناک اور ہیبت ناک آواز دنیا بھر کے لوگ سنیں گے۔ پیارے دوستو، قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات کا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گے، اور جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہ ہوگی جب تک زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والے آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک و بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والے تمام تر مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ آواز اس قدر شدید اور خوفناک ہوگی کہ اس سے دنیا میں تمام انسان اور جاندار خوف زدہ ہو جائیں گے، اور اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ تو جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے
پہلے آئے گا۔ رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایات کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور گر گڑا کر اللہ رب العزت سے پناہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی اور شوال میں شور شرابہ ہوگا، ذوالقعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذوالحج میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ 15 رمضان المبارک جمعے کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جو تمام نکاس سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ کو رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس طرح رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جائے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور روح زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔